پاکستان ایک بار پھر مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے متحرک فیلڈ مارشل سید عاصم منیر آج تہران کا دورہ کریں گے۔ ایران کی قیادت سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔ ایرانی نیوز ایجنسی ارنا کے مطابق وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ دورے کا مقصد دو طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ خطے میں امن و سلامتی کے فروغ کے لیے پاکستان کی کوششوں کا تسلسل ہے۔ دورے کے دوران باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ امریکہ ایران پر معاشی قیامت ڈھانے کے لیے متحرک۔ آج سے معاشی ڈی ڈے کا آغاز ہوگا۔ ایران کے خلاف اقدامات کسی مخالف ملک کے خلاف اب تک سب سے بڑی مالی کارروائی ہوگی۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کہتے ہیں کہ یہ پابندیاں ایرانی حکومت کے خاتمے کا باعث بنیں گی۔ امریکہ کا مقصد ایران کے آمرانہ نظام کو برقرار رکھنے والی تمام اہم اقتصادی شریانوں اور راستوں کو کاٹ دینا ہے تاکہ تہران مکمل طور پر تنہا رہ جائے۔ ایران سے تعاون کرنے والے ممالک بھی پابندیوں کی زد میں آئیں گے۔ امریکہ کے معاشی ڈی ڈے کے خلاف ایران کی اپنا ہرمز بلاک کرنے کی دھمکی۔ ایرانی سلامتی کے سربراہ محسن رضائی نے خبردار کیا ہے کہ اگر ٹرمپ کی معاشی جنگ جاری رہی تو ایران خرید سے تیل کی تمام برآمدات روک دے گا۔ جو بھی ملک امریکی پابندیوں کی حمایت کرے گا ایران اسے جنگی اقدام تصور کرے گا۔ عمان کے وزیر کل تہران جائیں گے۔ ایرانی حکام سے اپنا ہرمز کی صورتحال پر بات چیت کریں گے۔ ایران کے پاس بین الاقوامی تجارتی راستے مکمل طور پر بند کرنے کی صلاحیت نہیں۔ امریکہ اپنا ہرمز کے ذریعے تیل کی ترسیل جاری رکھنے میں کامیاب ہو رہا ہے۔ روزانہ 7 سے 15 ملین بیرل تیل اپنا ہرمز سے منتقل کیا جا رہا ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کہتے ہیں کہ امریکہ کے پاس ایران سے نمٹنے کے لیے بہت سے طریقے موجود ہیں۔ سب سے مؤثر طریقہ ایران کو تیل اور گیس کی تجارت کے روکنے کی قیمت چکانے پر مجبور کرنا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں امریکی موجودگی کا بنیادی مقصد ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کی کمیٹی نے اپنا ہرمز میں جہازوں سے فیس لینے کی منظوری دے دی۔ قومی سلامتی و خارجہ پالیسی کمیشن کی منظوری کے بعد فیس ایندھن، انشورنس سے حفاظت اور دیگر خدمات کی عوض لی جائے گی۔ فیس ایرانی ریال یا کسی بھی دوسری کرنسی میں وصول کی جائے گی۔ منجمد خارجہ پالیسی منجمد معیشت کو جنم دیتی ہے۔ ایران کے اسپیکر باقر کالباف کا امریکی پالیسی پر تنزیہ بار۔ کہا کہ امریکہ گوشت کی قیمتیں کم کرنے کے لیے منجمد گوشت درآمد کر رہا ہے۔ کیا بانڈز کے لیے منجمد شرح منافع بھی درآمد کی جائے گی؟ کیا گھروں کی قیمتوں کے لیے منجمد خریدار لائے جائیں گے؟ اجرتوں کے لیے منجمد تنخواہیں رکھی جائیں گی؟ واحد چیز جو حرکت میں ہے وہ ایران کا پلٹ کر آنے والا وار ہے۔ پاسداران انقلاب کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل حسین محبی کہتے ہیں امریکہ کا ایران پر نیا معاشی دباؤ فوجی محاذ پر ناکامی کا بالواسطہ اعتراف ہے۔ اگر امریکہ فوجی محاذ پر کامیابی حاصل کر چکا ہوتا تو اسے معاشی جنگ کا سہارا لینے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ ایران کے پاس دشمن کی معاشی جنگ کے منفی اثرات کا مقابلہ کرنے کے لیے منصوبے موجود ہیں۔ نئی امریکی پابندیوں کے باعث ایرانی کرنسی تاریخ کی کم ترین سطح پر پہنچ گئی۔ رپورٹ کے مطابق ایک امریکی ڈالر 2 لاکھ تومان سے بھی مہنگا ہو گیا۔ مہنگائی میں مسلسل اضافے سے عام گھرانوں پر معاشی دباؤ مزید بڑھ گیا۔ ایران میں سالانہ مہنگائی کی شرح بڑھ کر 61% ہو گئی۔ اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں گزشتہ سال کے مقابلے میں 128% اضافہ ہوا۔ ایران پر نئی پابندیوں سے قبل عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں گر گئیں۔ برنٹ خام تیل $93 جبکہ امریکی خام تیل $85 فی بیرل پر آ گیا۔ چین کے 2 بحری جہاز اپنا ہرمز کے ایرانی علاقے میں داخل ہو گئے۔ شپنگ ڈیٹا کمپنی کے مطابق چین کا پرچم بردار ایک آئل ٹینکر اور ایک دوسرا چینی جہاز اپنا ہرمز کے ایرانی حصے میں داخل ہوا۔ ایک چینی جہاز متحدہ عرب امارات کی بندرگاہ سے روانہ ہو کر اپنا ہرمز کے راستے ایرانی راستے سے گزرا، جبکہ چینی پرچم بردار آئل ٹینکر کو بھی اپنا ہرمز میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا گیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار لندن پہنچ گئے۔ ہیتھرو ایئرپورٹ پر پاکستانی ہائی کمشنر نے استقبال کیا۔ دفتر خارجہ کے مطابق دورہ لندن کے دوران نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی برطانوی وزیر خارجہ سے ملاقات متوقع ہے۔ دو طرفہ تعلقات سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اسحاق ڈار کا ازبک وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ایس سی او سربراہان ریاست کی کونسل کے آئندہ اجلاس پر تبادلہ خیال کیا۔ آزاد کشمیر کونسل اسمبلی میں مخصوص نشستوں پر پولنگ۔ خواتین کی 5 مخصوص نشستوں کے لیے 6 امیدواروں میں مقابلہ۔
نون لیگ کی مریم زمان، مریم ادریس، سہرش قمر اور رفت عابد، جبکہ پیپلز پارٹی کی فرزانہ یعقوب اور زوبیہ خورشید مد مقابل علماء اور مشائخ کی ایک مخصوص نشست پر پیپلز پارٹی کے حافظ طارق محمود اور نون لیگ کے محمد مظہر سعید آمنے سامنے، ٹیکنوکریٹس اور پروفیشنلز کی ایک مخصوص نشست پر نون لیگ کے سید افتخار گیلانی اور پیپلز پارٹی کے صاحبزادہ ذوالفقار علی مد مقابل، اوورسیز کی مخصوص نشست پر نون لیگ کے عبدالرحمان بلا مقابلہ منتخب، اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب کل ہوگا۔ 17ویں قائد ایوان کی نامزدگی کے بعد 27 اگست کو تقریب حلف برداری ہوگی۔ میر رضا کے اہل خانہ نے جے آر ٹی کی تشکیل کے لیے سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ ابتدائی سماعت آج ہونے کا امکان۔ سندھ کابینہ نے جوڈیشل کمیشن کی منظوری دی تھی، جسے میر رضا کے اہل خانہ نے مسترد کر دیا تھا۔ میڈیا سے گفتگو میں وکیل جبران ناصر نے کہا کہ سی سی ٹی وی میں ڈی آئی جی سے ڈی ایس پی رینک تک کے آفیسر نظر آئے ہیں۔ تفتیش کے باوجود موٹر سائیکل آج تک اس کا پتہ نہ چل سکا۔ ٹریفک کی خلاف ورزی پر کیمرے سے چالان بھیج دیتے ہیں۔ پولیس تفتیش میں جدید کیمروں اور ٹیکنالوجی سے فائدہ نہیں اٹھا رہی۔ یونیورسٹی روڈ پر رات کو گاڑیوں کی چیکنگ 1950 کی دہائی کی تفتیش لگتی ہے۔ تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کی خدمات لے کر معاملہ جے آر ٹی کو دیا جائے۔ راولپنڈی میں قتل خاتون ہینا جاوید کے شوہر فیصل اصغر اور ذیشان کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ ملزمان سے قتل میں استعمال ہونے والی رسی اور تار کا ٹکڑا برآمد۔ ملزم کے والد اصغر عمر کا بیان ریکارڈ۔ ابتدائی تفتیش کے مطابق ملزم کے والد نے گھریلو ناچاکی کا بتایا۔ گرفتار شوہر فیصل اصغر نے ملازم ذیشان کو قتل کی واردات میں شامل ہونے کا لالچ دیا۔ ملزم ذیشان نے مقتولہ کے ہاتھ باندھے اور گلا دبا کر قتل کیا۔ ہزارہ کی ننھی پری آیت نور کی بازیابی کے لیے ہری پور میں احتجاج۔ شہریوں نے صدیق اکبر چوک سے شاہراہ ریشم کو بند کر کے دھرنا دے دیا۔ 14 روز سے لاپتہ آیت نور کی بازیابی تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ اڈیالہ جیل کے 3 قیدیوں کا نجی اسپتال سے علاج اور اہل خانہ سے بات کرانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع۔ عدالت نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سے کمٹمنٹس طلب کر لی ہیں۔ وکیل نے کہا ہے کہ درخواست گزار ہیموفیلیا بیماری کا شکار اور انٹرنل بلیڈنگ ہے۔ 2 ماہ میں 10 بار اسپتال لایا گیا لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ اگر بیماری کا علاج سرکاری اسپتال میں نہیں تو قیدی کو پرائیویٹ اسپتال منتقل کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور ملزم کے وکیل نے کہا کہ درخواست گزار کو بخار اور وہ دل کا مریض ہے، سرکاری اسپتال میں علاج ممکن نہیں، شفا اسپتال منتقل کرنے کا حکم دیا جائے۔ دبئی میں موجود بھائی سے فون پر بات بھی کرائی جائے۔ 27 ستمبر کو انقلاب ہوگا، گولی اور بندوق سے نہیں ڈرتے، حقیقی آزادی یا شہادت، تیسرا کوئی راستہ نہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا منیر میں اسٹریٹ موومنٹ ریلی کے شرکاء سے خطاب۔ کہا کہ جعلی حکومت نے 3 ججز کے حکم کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ یہ صرف 3 ججز کی نہیں بلکہ پوری عدلیہ کی توہین ہے۔ ہمارے نوجوان کاکروچ نہیں، اقبال کے شاہین اور ملک کا مستقبل ہیں۔ آئین کی پاسداری اور اس پر عمل درآمد ریاستی ذمہ داری ہے۔ حکمران آئین پر عمل نہیں کرتے تو یہ ان کی کوتاہی ہے۔ سربراہ جے یو آئی فے مولانا فضل الرحمان پشاور میں جے یو آئی کے ورکر کنونشن سے خطاب۔ کہا کہ معاشرے کو عدل فراہم کرنا ہوگا، ظلم کے ساتھ حکمرانی برقرار نہیں رہ سکتی۔ قانون سازی سمیت مختلف معاملات پر اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ رابطے جاری ہیں۔ دہشت گردوں کا نام نہ لینا خوف کے مترادف ہے۔ سرانان حملے کی ذمہ داری دہشت گرد تنظیم قبول کر چکی۔ وزیر داخلہ بلوچستان میر ضیاء اللہ لانگو کا اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی محمود خان اچکزئی کے بیان پر رد عمل۔ محمود خان اچکزئی اپنی جان کے خوف کی وجہ سے دہشت گردوں کا نام نہ لے کر غلط بیانی کر رہے ہیں۔ ایسا رویہ دوغلے پن کے مترادف ہے۔ ایک حقیقی لیڈر کو میدان میں عوام کی قیادت کرنی چاہیے اور سچائی لوگوں تک پہنچانی ہے۔ 12 ربیع الاول کے بعد ملک گیر ہڑتال کریں گے، مطالبات نہ مانے گئے تو اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا اعلان۔ مال روڈ لاہور میں دھرنے کے شرکاء سے خطاب میں کہا کہ لیوی کا بھتہ ٹیکس کسی صورت نہیں ہونا چاہیے۔ حکومت کو پیٹرول کی قیمتیں کم کرنا پڑیں گی۔ احتجاج نہ ہوتا تو ڈیزل کی قیمت 32 روپے کم نہ ہوتی۔ شہری 1 لیٹر پیٹرول پر 130 روپے 75 پیسے جبکہ 1 لیٹر ڈیزل پر 122 روپے 47 پیسے لیوی، ٹیکس اور مارجنز ادا کرنے پر مجبور۔ ڈیزل کی بنیادی لاگت 245 روپے 82 پیسے جبکہ اس کی قیمت 368 روپے 29 پیسے فی لیٹر مقرر ہے۔ ڈیزل پر مجموعی طور پر 122 روپے 47 پیسے کی لیوی، ٹیکسز اور مختلف مارجنز وصول کیے جا رہے ہیں۔
گجرانوالہ یلو لائن ماس ٹرانزٹ منصوبہ 2027 تک مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن مقرر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا فیصل آباد اور گجرانوالہ ماس ٹرانزٹ منصوبوں کی بروقت تکمیل یقینی بنانے کا حکم۔ منصوبوں میں تقریباً 5000 درختوں کی ری پلانٹیشن کی ہدایت، 3 شفٹوں میں کام تیز کرنے اور مقررہ ٹائم لائن ہر صورت برقرار رکھنے کا حکم۔ مریم نواز نے کہا کہ عوام کو درپیش مشکلات کا احساس ہے، منصوبوں کی تکمیل میں مزید تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔